یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فوج ملک کی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، راجناتھ سنگھ کا بیان۔ بہار نئی نویلی دلہن کو مکھیا بنا کر لوگوں نے دیا شادی کا تحفہ۔ شراب وہی افراد خرید سکیں گے جو کورونا کی دونوں خوراک لگوا چکے۔ سمیر وانکھیڑے کی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ پر بھی لکھا ہے مسلم، نواب ملک کا نیا انکشاف۔ فاروق کی سنہا سے اپیل، حیدرپورہ تصادم میں مارے گئے لوگوں کی لاشیں لواحقین کو دلوائیں۔ بارش سے بے حال تمل ناڈو سنبھلنے کے لیے کوشاں، لیکن محکمہ موسمیات نے سنائی بری خبر۔ کاس گنج حراستی موت، قتل کے بعد درج ہوئی FIR، الطاف کے والد کا الزام۔ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کو عدالت نے بھگوڑا قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے پلٹا ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ، کہا جلد سے جلد کو چھوئے بغیر بھی نافذ ہوگا پوکسو ایکٹ۔ کابل 2 بم دھماکوں میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد ہوئے زخمی۔ طالبان کا امریکہ سے افغانستان کے منجمد اثاثوں تک رسائی کا مطالبہ۔ صدر کا اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ، باہمی تعلقات پر غور۔ پینٹاگن ہم ترک مسلح افواج کے ماڈرنائزیشن ضروریات کو تسلیم کرتے ہیں۔ سوڈان میں پرتشدد مظاہرے، 15 افراد ہوئے ہلاک۔ نائجر 2 مسلح حملے، 25 شہری ہلاک۔ عباس اسرائیل 2 حکومت حل منصوبے کی بے خونی کر رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو چکا ہے، اور ترکی ایرن موسم سرما آپریشن شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اس وقت ہمارا کام جہاں چل رہا ہے اس کی بھی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، مؤرخہ 17 نومبر 2021 بروز صبح 10 بجے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی ساہتیہ اکیڈمی دہلی کی جانب سے عطا کردہ ایوارڈ لے کر واپس اپنے گاؤں پہنچے تو صدر دروازے پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، جس میں علماء و ائمہ، اساتذہ اور شہر کی مختلف تنظیموں کے افراد شریک تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کے لیے عوام نے فخر ہند، فخر کرناٹک کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ لوگوں نے پھول برسائے، اپنی جانب سے گل پوشی اور سال پوشی کے ذریعے اپنی اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کلچر اینڈ منسٹری کی جانب سے 14 نومبر یوم اطفال کے موقع سے بال ساہتیہ پرسکار سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں اس موقع پر گلشد زبیدہ میں ایک اعزازی نشست منعقد کی گئی تھی، جس کی صدارت محترم جناب حماد انور اللہ صاحب، منتظم گلشن زبیدہ نے محسن خوبی انجام دی۔ جلسے کا آغاز قاری سہیل صاحب شاہی کی تلاوت کلام پاک سے، اور اس کے بعد ثانیہ بنت خلیل احمد صاحب نے نعتیہ اشعار گنگنائے۔ حافظ ناصر صاحب نے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اسٹیج پر جناب مقبول احمد صاحب، جناب عبدالکریم صاحب اور دیگر بڑی شخصیات موجود تھی۔ اس میں شری لکشمن جی اور مشہور صحافی شری ہچرایپا اور جناب فیاض صاحب بھی تشریف تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلے کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے اس موقع پر مولانا اظہر صاحب کو مبارکبادی پیش کی اور ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، اس لیے کہ زبیدہ کی مختلف ادارہ جات نے ڈاکٹر صاحب کو اعزاز کیا۔ جامعہ مدینہ العلوم کے اساتذہ کی جانب سے مولانا اظہر الدین صاحب اظہر ندوی کا لکھا گیا منظوم اور منصور تہنیت نامہ پیش کیا گیا، جس کو سمیع اللہ عاقل نے اپنی خوبصورت مترنم آواز میں گا کر سنایا ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی کے اعزاز یافتہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ میری اس ترقی اور عروج اور خصوصاً ایوارڈ کے ملنے پر فضل خداوندی کے بعد میرے والدین کی عنایتیں، اساتذہ کا خلوص، میرے دیرینہ رفقا کی محبتیں اور علماء کرام کی دعائیں شامل ہیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں ساہتیہ اکیڈمی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک حساس ٹیم کے ذریعے میری تصانیف اور تالیفات کا جائزہ کروایا، پھر میرے نام کو انہوں نے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا، جس کے لیے بصمیم قلب ممنون و مشکور ہوں۔ شری لکشمن جی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حافظ کرناٹکی ایک بہترین شخصیت، متحرک انسان ہیں۔ شری مدھو جی نے بھی حافظ کرناٹکی کی حیات و خدمات کو سراہا اور کہا کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی تعلیم یافتہ اور قائدانہ صلاحیت کے حامل ہیں۔ صحافی جناب ہچرایپا صاحب نے کہا کہ حافظ کرناٹکی صاحب نے اعزاز بڑی محنت اور جانفشانی اور جد و جہد سے حاصل کیا ہے۔ HK فاؤنڈیشن کے صدر اور حافظ کرناٹکی کے ہم سفر جناب فیاض احمد صاحب نے بھی بھوونیشور میں ہوئے جلسے کا آنکھوں دیکھا حال یہاں پر سنایا ہے۔
नाज़रीन गिरामी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि फ़ौज के जवान मशरक़ी लद्दाख में किसी भी मज़मूम हरकत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी ज़मीन की एक एक इंच की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। राजनाथ सिंह ने जुमेरात को लद्दाख के रेजांग लाम में चीन के साथ 1962 की जंग में मारे गए फ़ौजियों की याद में तामीर की एक नई जंग यादगार का इफ्तिताह कर रहे थे। रेजांग लाम में मुल्क चीन की जंग के बाद यहाँ तामीर किया गया था, लेकिन हाल ही में उसकी तज़ीन और आराइश और तोसी की गई है, उसे एक नई शक्ल दी गई है। नाज़रीन, बिहार में ऐसे तो पंचायत इलेक्शन 11 मराहिल में हो रहे हैं, लेकिन मरहलावार वोट शुमारी का काम भी जारी है। ऐसे में 7वें मरहले के इंतखाब में वोटिंग के बाद बेशतर नताइज बरामद हो चुके हैं। इस इलेक्शन में वोटर मुखिया ओहदे के लिए नए चेहरों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि बेशतर पुराने मुखिया इलेक्शन हार रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पॉलिटिकल सुपर स्नो बनाम नारकोटिक सुपर स्लीथ के दरमियान चल रही जंग में महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर हमला किया है। जुमेरात को नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC से पता चलता है कि वो मुस्लिम हैं। इस सवाल पर कि एनसीबी अफसर ने रिजर्वेशन क्लास में सेंट्रल की मुलाजिमत हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट कैसे पेश किया, एनसीपी के कौमी तर्जुमान ने वानखेड़े के मुबैना स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया जब उन्होंने घर बदलने की हालत में एक स्कूल छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। पहला सेंट पाल हाई स्कूल दादर का है, जिसे उन्होंने 27 जून 1986 को दर्जे 2 के तालिब इल्म की शक्ल में दाखिले के एक साल बाद 13 जून 1985 सेंट जोसेफ स्कूल वडाला में मुंतकिली के लिए छोड़ दिया था। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हैदरपुरा तसादुम में मारे गए लोगों की लाशों को उनके लवाहिकीन को सौंपने के लिए मुदाखलत करने की मांग की है। ख्याल रहे कि पुराने श्रीनगर में पीर की रात मुबैना तौर पर तसादुम में 4 लोगों को मार दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में 2 दहशतगर्द थे, जिनमें से मुदस्सिर गुल दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक था और एक शख्स इस मकान का मालिक था जिसमें वो छुपा हुआ था। तसादुम में मारे गए 3 लोगों के रिश्तेदारों ने पुलिस के दावे को खारिज किया और कहा है कि वो बेकसूर शहरी हैं और उनको फौज की जानिब से कत्ल कर दिया गया है जानबूझकर। नाज़रीन, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई उसके आसपास के अजला में हाल ही में ज़बरदस्त बारिश के कहर के बाद हालात अभी मामूल पर आए भी नहीं कि और महकमे मौसमियात ने बुध और जुमेरात को ज़बरदस्त बारिश की पेशनगोई कर दी है। IMD ने जुमेरात को चेन्नई उससे मुतल्लिक़ अजलात तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू के लिए रेड अलर्ट जारी किया और इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। IMD ने मुतनबे किया कि ज़्यादा ज़ोरदार बारिश से कुछ मकामात पर 20.4 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। नाज़रीन, कासगंज से ताल्लुक़ रखने वाले अल्ताफ़ की हिरासत में मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। महलूक अल्ताफ़ के वालिद चांद मियाँ का इल्ज़ाम है कि 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में उनके बेटे के खिलाफ फ़र्जी मुकदमा लिखा। चांद मियाँ ने वज़ीर आला को ख़त भेजकर CBI जाँच का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने अपने बेटे का सरेनो पोस्टमार्टम किए जाने का भी मुतालबा किया है। आज मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुध के रोज़ एक बड़े फैसले में शहर के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा करार दे दिया। अदालत का यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में मुंबई पुलिस के जरिए दाखिल एक दरख्वास्त पर सामने आया है, जिसमें परमबीर सिंह को भगोड़ा करार देने का मुतालबा किया गया था, जो कि कई महीनों से लापता हैं। एक ज़राए का कहना है कि आज साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा मुजरिम करार देने की मुंबई पुलिस की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। पुलिस की अर्जी को कबूल करते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SB भचेले ने परमबीर सिंह को भगोड़ा करार देने का हुक्म जारी किया था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि जिनसी हरासानी के लिए जिल्द से जिल्द को छूना ज़रूरी है। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट में स्किन टू स्किन टच ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि जिनसी हरासानी की नीयत से कपड़े के ऊपर से बच्चे के हसास हिस्सों को छूना जिनसी ज़्यादती नहीं। अगर ऐसा कहा जाएगा तो बच्चों को जिनसी इस्तेसाल से बचाने के लिए बनाए गए एक्ट की संगीनी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में 2 बम धमाकों में एक शख्स जाँ बहक 6 ज़ख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहला धमाका मगरबी काबुल में हज़ारा बरादरी के इलाके में हुआ, जिससे एक शख्स जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए। दूसरा धमाका PD3 के एरिया में हुआ, जिससे मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तालिबान हुकूमत की वज़ारत दाखिला की जानिब से धमाके की तस्दीक की गई है। कहा गया कि धमाका भी गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके की तरह ही था, जबकि दोनों में एक ही तरह की धमाका खेज़ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका से एक बार फिर मुतालबा किया कि वह अफगान मरकज़ी बैंक को अमेरिका में उसकी मुंजमद असासों तक जल्द अज जल्द दोबारा रसाई दे। कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी ने अमेरिकी कांग्रेस को लिखे गए एक खुले ख़त में कहा है कि अफगानिस्तान के असासे मुंजमद रखने से मसाइल हल नहीं होंगे और न ही ऐसा करना अमेरिकी अवाम का मुतालबा है।
ناظرین گرامی، خبر آ رہی کہ صدر رجب طیب اردوگان نے اسرائیلی ہم منصب اسحاق ہرزوگ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ اس بات چیت میں ترکی اسرائیل تعلقات و علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے سمیت صدر اردوگان نے ترکی اسرائیل تعلقات کو مشرق وسطیٰ میں سلامتی و استحکام کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ ناظرین، امریکہ وزارت دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکہ ترک مسلح افواج کی فوجی ماڈرنائزیشن ضروریات کو تسلیم کرتا ہے۔ پینٹاگون نے 16 نومبر کو پینٹاگون میں منعقدہ ترکی امریکہ وزرائے دفاع کے درمیان منعقدہ اعلیٰ سطحی دفاعی گروپ اجلاس کے بارے میں بیان جاری کیا ہے۔ بیان کے مطابق اجلاس میں امریکی وفد کی سربراہ وزارت دفاع کی مشیر لارا کوپر نے کہا کہ ہم ترک مسلح افواج کی ماڈرنائزیشن ضروریات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وفود نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان، امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آقار کے درمیان مذاکرات کی بنیادوں پر متعدد فنکشنل اور علاقائی موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ ناظرین، سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر کے مطابق مظاہرین پر فائرنگ سے 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ شمالی خرطوم میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور اقتدار پر فوج کے قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔ حفاظتی قوتوں نے مظاہرین پر گولیاں اور آنسو گیس کے گولے برسائے، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی۔ ناظرین، نائجر کے مالی کے ساتھ سرحدی شہر تہوا میں 2 مسلح حملوں کے نتیجے میں 25 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ نائجر کے قومی ذرائع ابلاغ کے مطابق تہوا کے قصبوں تیلیا اور تہوا میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ 2 مسلح حملوں میں 25 شہری ہلاک ہوئے۔ مسلح افراد نے بلدیہ عمارت اور ہیلتھ کیئر سینٹر جیسی سرکاری عمارتوں کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی اور علاقے سے فرار ہو گئے تھے۔ ناظرین، فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فلسطین کے خلاف اختیار کردہ حکمت عملی نے 2 حکومت حل منصوبے کی بے خونی کو تیز کر دیا ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق عباس نے امریکہ کے اقوام متحدہ کے لیے مستقل نمائندہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ کے ساتھ رملہ میں ملاقات کی۔ مذاکرات میں عباس نے کہا کہ اسرائیل کی غیر قانونی رہائشی بستیوں کے قیام، فلسطینیوں کے قتل، ان کی زمینوں پر قبضے اور ان کے گھروں کو مسمار کرنے پر مبنی حکمت عملیہ امریکی تعاون کے حامل 2 حکومت حل منصوبے کی نہایت خطرناک شکل میں بے خونی کر رہی ہیں۔ ناظرین، ظالم دہشت گرد اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ علاقے میں چاقو زنی کے الزام میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر کے شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق مشرقی القدس کے قدیم شہر نامی علاقے میں اسرائیلی پولیس پر ایک فلسطینی نے چاقو سے حملے کی کوشش کی تھی۔ یہ پولیس کا الزام ہے۔ یہ واقعہ مسجد اقصیٰ میں واقع قدیم شہر میں موجود آسٹریائی مسافر خانے کے قریب پیش آیا، جس میں 2 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ حملہ کو گولی مار کر کے شہید کر دیے جانے کی خبریں۔ ناظرین، ترکی کے ضلع سیرت میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے خلاف ایرن موسم سرما 5 آپریشن شروع کروا دیا گیا ہے۔ ترکی وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ PKK کو ملکی ایجنڈے سے خارج کرنے اور علاقے میں اس کے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ضلع سیرت میں آپریشن شروع کروا دیا گیا۔ آپریشن میں 700 اہلکار اور 53 آپریشن ٹیمیں شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی